اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے اور وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لہم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، الذی وفا جو پوری طرح احکام کو بجا لائے۔ ان آیات میں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک باطل نظریے کا رد ہو رہا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں پچھلے درس میں بھی بات ہو چکی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو وہ بہت متاثر ہوتا اور اس کا ضمیر یہ گواہی دیتا کہ یہ حق ہے، قرآن مجید بھی حق ہے اور جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ سچ ہے، ہم غلط ہیں۔ ارادہ ہو جاتا اس کا کہ میں اسلام قبول کروں، لیکن اس کے جو دوست تھے وہ اسے ملامت کرتے کہ تجھے شرم ہونی چاہیے، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نئے دین کو اختیار کرنے والا ہے۔ اب اس وجہ سے وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے دوستی لگاتے وقت یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تو پہلے یہ دیکھ کہ کس سے تیری دوستی ہو رہی۔ بری صحبت انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے اور نیک صحبتیں انسان کو جنت میں لے جاتی۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ دوستی کی اتنی اہمیت ہے، غلط صحبت میں بیٹھنے سے تباہی ہو جاتی۔ تو یہ بندہ صرف برے دوستوں کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو۔ اب پھر یعنی ایک دفعہ تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے اسلام قبول کر لینا۔ وہ اس کا دوست آیا، اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ تو اتنے پیسے مجھے دے دے تو حشر میں اگر تجھے عذاب ہوگا تو وہ تیرا عذاب میں اپنے اوپر لے لوں، تو عذاب سے بچ جائے گا، تجھے عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ اس نے اس بات کو قبول کر لیا اور کچھ پیسے دے دے، باقی سے مکر بھی گیا۔ اس کا مکرنا، اس کی کنجوسی کا ذکر بھی پچھلی آیت میں ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا اس کے پاس علم غیب ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایسا ہوگا جو اس کے دوست نے کہا کہ تیرا عذاب میں اپنے اوپر لے لوں گا اور تو عذاب سے بچ جائے گا۔ کیا اس بات کی کیا دلیل ہے؟ غیب کا علم ہے اس کے پاس، اس کی وجہ سے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، و ابراہیم الذی وفا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو پوری طرح احکام بجا لائے۔ یہ جو بات ہے نا جی کہ کوئی کسی کی سزا اپنے اوپر لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی اس میں بھی یہ تھا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،
کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. جس نے گناہ کیا ہے سزا اسی کو ملے گی، کسی دوسرے کو یہ سزا نہیں ملے گی. جس کا گناہ ہے اسی پر ڈالا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں بھی یہی تھا. تو کیا ان کتابوں کے ذریعے جو پہلے احکامات اللہ پاک نے پہلے انبیاء پر نازل فرمائے، ان کتابوں کا علم ہونے کا ان کو دعویٰ بھی تھا، تو کیا اس میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس کا گناہ ہے اسی کو سزا ملے گی؟ تو پھر کس بات پر، کس علم کی وجہ سے اس نے اس بات پر یقین کر لیا کہ وہ بندہ اس کا عذاب اٹھا لے گا؟ اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی ہے کہ کوئی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا، یعنی جس کا گناہ ہے سزا اسی کو ملے گی، دوسرے کو اس کی سزا نہیں ملے گی. اور پہلی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا تھا. اس لیے یہ نظریہ غلط ہے کہ کسی کا گناہ کسی پر ڈال دیا جائے. یہاں مفسرین نے کچھ احادیث بیان فرمائی ہیں جو نہ سمجھنے کی وجہ سے بندے کو مغالطہ لگ سکتا ہے. مسلم شریف میں یہ روایت ہے، جریر بن عبداللہ سے انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص برا طریقہ رائج کرے گا، جو شخص کوئی برا طریقہ رائج کرے گا، اس کا گناہ اس پر لاد دیا جائے گا، اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں گے، اس کے طریقے کے مطابق کام کریں گے، برا کام، تو ان کے اس فعل سے، یعنی ان کو اپنے کرنے کی سزا ملے گی، اور اس بندے کو بھی ان کے گناہ کا جو ہے نا وہ سزا اس کو بھی ملے گی. تو یہاں یہ مغالطہ لگ سکتا ہے کہ آیت میں تو یہ ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی پر دوسرے کا بوجھ نہیں لادا جائے گا. تو یہاں یہ ہے کہ جس نے برا طریقہ رائج کیا اس کو سزا ملے گی، اور دوسروں کے گناہ کا بھی بوجھ اس پہ لادا جائے گا. تو اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے چونکہ نیا طریقہ رائج کیا ہے، اس کی طرف دیکھ کر لوگ اس پر عمل پیرا ہو گئے، تو یہ برا طریقہ رائج کرنے کی جو سزا ہے، اور پھر چونکہ اس کے کرنے کی وجہ سے یہ دوسرے لوگ اسی طریقے پر چلے ہیں، تو یہ اس کا حقدار ہے کہ اس کو بھی صاف سزا ملے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا، جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس اچھا طریقہ رائج کرنے کا اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر اپنا عمل کرتے رہیں گے، ان کے عمل میں سے بھی اس کو ثواب ملے گا. اب دیکھیں، آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے اور اکثر سنی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک بندے نے روزہ رکھا ہے اور ایک بندہ اس کو روزہ افطار کروا رہا ہے. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا ہے، اتنا ثواب ہی روزہ افطار کروانے والے کو بھی ملے گا، اور اس کے ثواب سے کم نہیں کیا جائے گا. الفاظ یہی ہیں کہ
اس کا روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب روزے کا ملے گا اتنا ثواب ہی روزہ افطار کروانے والے کو ملے گا، اور اس کے ثواب سے کم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے عمل میں سے یعنی اس کا جو عمل روزہ رکھنے کا ہے تو یہ افطار کروانے والے کو بھی اس سے حصہ مل رہا ہے اور اس کا کم بھی نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جو اپنی اولاد کی نیک تربیت کر جاتا ہے، جو بندہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کر جاتا ہے وہ نماز پہ لگا جاتا ہے اپنی اولاد کو، وہ دین کی تعلیم دلوا جاتا ہے اپنی اولاد کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ اولاد اس طریقے پر عمل کرے گی تو ثواب ان کے ماں باپ کو بھی ملتا رہے گا، ثواب ماں باپ کو بھی ملتا رہے گا اس طریقے۔ اسی طرح مثلا کوئی قرآن مجید کسی کو پڑھا دیتا ہے، ترجمہ پڑھا دیتا ہے، تو جتنے بھی عمل کرتے رہیں گے یہ پڑھانے والے کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ یہ اس کو اپنی عمل کا ثواب اتنا وسیع اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ اس کے عمل کا ثواب جو ہے وہی جو بھی عمل کریں گے، اس لیے آنے والے جو بھی عمل کریں گے ان کے عمل میں سے حصہ جو ہے نا وہ اس کو، اور یہ اس لیے ہے کہ اس نے یہ طریقہ جاری کیا ہے، تو اس کے طریقے کے جاری کرنے کا اتنا اللہ پاک نے وسیع رکھا ہے، اجر وسیع رکھا ہے کہ جب بھی کوئی دوسرا عمل کرے گا تو اس میں سے اس کو بھی حصہ پہنچتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تو وہ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ پرانے زمانے میں یہ رواج تھا، نبی کریم علیہ السلام سے پہلے بھی اور آپ کے آنے تک بھی یہ رواج تھا کہ اگر کسی خاندان کا کوئی بڑا فرد اس کو کسی غریب خاندان کا کوئی غلام اگر قتل کر دیتا تو وہ بدلے میں اس غلام کو قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ جس قبیلے کا وہ غلام ہوتا اس قبیلے کا کوئی بڑا جو سب سے سربراہ ہوتا، بڑا فرد ہوتا، اس کو قتل کرتا، یعنی وہ طاقتور اپنی طاقت کے بل بوتے پر وہ کہتے کہ یہ ان کے غلام نے ہمارے فلاں بندے کو، ہمارے سردار کو قتل کیا ہے، ہاں جی، تو ہم بھی بدلے میں ان کے سردار کو قتل کریں۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر کوئی کسی قبیلے کی عورت کسی کو قتل کرتی تو اس عورت کو قتل نہ کیا جاتا، بدلے میں اس کے جو کوئی جوان مرد ہوتا اس کو قتل کیا جاتا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسم کو مٹا دیا کہ جس نے قتل کیا ہے بدلے میں وہی قتل کرے، وہی قتل ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے کہ کسی کے گناہ کی مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ کرے گا تو سزا اسی کو ملے گی، اس کی سزا کے طور پر کسی دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔